السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اپنی رحمت و برکت و نعمتوں کے سائے تلے رکھے. اور میں آپ سب کے لیے بہت بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنا نوازے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے دلوں کو خوش کر دے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نوازے گا؟ اللہ ان لوگوں کو نوازے گا جو اس سے مانگتے ہیں، جن کے دلوں میں مانگنے کی تڑپ ہے، جو اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب، میرا کریٹر، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے نوازے گا، کیونکہ اس نے خود اپنی عظیم کتاب میں اس بات کا وعدہ کیا ہے. اور یقین جانیے، میں نے انہی لوگوں کو اس دنیا میں سیر ہوتے دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہیں، صرف مال و دولت سے ہی نہیں، روحانی دولت سے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت سے بھی اتنا نواز دیا کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر 100% یقین تھا، ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لے کر، اس بات کو لے کر کہ میرا رب مجھے نوازے گا. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی اور ضرور دے گی اور صحیح وقت پر دے گی. آج میں آپ کے ساتھ کچھ کامنٹس شیئر کرنے لگی ہوں اپنے کچھ ویورز اور سبسکرائبرز کے، جنہوں نے مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کیا، جنہوں نے مجھ سے وظائف لیے اور الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی حاجات پوری ہوئیں، ان کی مرادیں پوری ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پر بھی جتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ ان کو افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ آپ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں. دیکھیں، جب کوئی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے نا دعا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو تو نوازتا ہی ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پھر وہ آپ کو بھی نوازتا ہے. اور یہ ایک 100% آزمودہ چیز ہے. تو بہت بہت مبارک ہو ان لوگوں کو، ان ویورز کو، میرے ان سبسکرائبرز کو جن کو وظائف کا فائدہ ہوا ہے، جن کی حاجات پوری ہوئی ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں اور بہت بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت نوازے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت و برکت و نعمتوں کے سائے تلے رکھے. آج کی ویڈیو ایک ایسے خاص وظیفے کے اوپر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم نام ہے جسے آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے. یعنی کہیں خاص جگہ، مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت کرے گا، آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ شاید اس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حد تک نواز سکتا ہے صرف اس ایک نام کی وجہ سے. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنی عظمت کا حامل ہے کہ خود فرشتے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس نام کے ذریعے کرتے ہیں. اس وظیفے کے بارے میں میرے استاد محترم نے ایک ایسے شخص کو بتایا تھا جس کا کام زیادہ چلنے پھرنے کا تھا. یعنی وہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے بہت مشکل تھا اس کے لیے کہ وہ کہیں پر ایک جگہ بیٹھ کر یا بہت زیادہ دھیان لگا کر اس وظیفے کو کرتا. تو اس لیے انہوں نے یہ وظیفہ اس انسان کو بتایا تھا، اس شخص کو بتایا تھا. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی، اس کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا برکتوں والا اور فضائل والا بنا دیا کہ اکثر وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کاش میرا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، کاش میں اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام سے اس کو پکارتا رہوں، اور میرا سفر جو ہے وہ میرے لیے برکتوں کا حامل رہے، میرے لیے فضائل کا حامل رہے. اور وہ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ یہ نام پڑھتے پڑھتے جو بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ یا اپنی آمدنی کمانے سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی کام کرتے تھے، جس بھی اسپاٹ پہ انہیں رکنا پڑتا تھا، جن بھی لوگوں سے انہیں ملنا پڑتا تھا، اس نام کو پڑھنے کی وجہ سے ہر کام میں ان کی برکت ہوتی تھی. یعنی اگر وہ کسی دوسرے انسان سے کسی کام کی نیت سے مل رہے ہیں یا کاروبار میں کسی بات کرنے کی نیت سے مل رہے ہیں، انہیں کوئی فنڈنگ چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کام فوراً ہو جاتا تھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ مسلسل کرتے رہتے تھے. اور اسی طرح کوئی بھی کام جو ان کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، ان کی آمدنی سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، تو وہ جب اس موقع پر پہنچے تو وہ کام ان کے ہو جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، میرے ساتھ جیسے فرشتے ہیں جو میرا کام کرواتے تھے، کرتے تھے. تو آئیں اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ آخر ایسا کون سا خاص نام ہے جس کی اتنی فضیلت ہے. تو وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا یا باقی، الباقی، هو الباقی. اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا.
کتنا خوبصورت نام ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جس کا کوئی آغاز نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہے گا. سب ختم ہو جائے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن پیچھے کون رہ جائے گا؟ پیچھے رہ جائے گی ذات اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی وہ بادشاہت کی کرسی، اور سب ختم ہو جائے گا اور صرف میرے اللہ کا جلال رہ جائے گا، میرے اللہ کی عزت رہ جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا اور تمہارے رب کا چہرہ جو جلال اور عزت والا ہے ہمیشہ باقی رہے گا. یہ سورہ رحمان میں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے پڑھنا کیسے ہے، اس کا وظیفہ کیسا کرنا ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو کوئی خاص جگہ پر بیٹھ کے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص نماز کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہر وقت وضو میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ وضو کر سکتے ہیں یا آپ وضو میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جو انسان وضو میں رہتا ہے وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی جو برکات ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. تو اگر آپ وضو میں نہیں بھی ہیں تب بھی آپ چلتے پھرتے اس نام کا کھلا ذکر کر سکتے ہیں. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس ذکر کا، اس نام کا ورد کرنا شروع کریں گے تو شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا کھلا ورد کرنا ہے، کھلا ذکر کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. بہت آسان ہے، دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو پڑھنا. آپ اسے 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ اسے یا باقی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اسے هو الباقی دوسرے طریقے سے آپ اسے هو الباقی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یا باقی، هو الباقی، یہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. بہت آسانی سے اس کا ورد کیا جا سکتا ہے. چاہے تو اسے تہجد میں پڑھیں، چاہے تو اسے کسی فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، یا چاہے اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے یا آپ اپنے کسی کام میں بھی مشغول ہیں، تب بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. اتنا خوبصورت نام ہے، اتنی برکات ہیں اس کی، اتنی فضیلتیں ہیں اس کی، اتنا عظیم نام ہے کہ آپ کی زبان میں مٹھاس اتر آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنے کام معمول کے مطابق کرتے جا رہے ہیں ان میں برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ شامل کرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فضائل نازل کرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل ان نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جن کا آپ نے کبھی تصور کیا ہوگا. آپ کے کام آسان ہوتے رہیں گے، خاص طور پر جو آپ کے کاروباری کام ہیں یا وہ کام جن سے آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، چاہے تھوڑی حاصل ہوتی ہے زیادہ حاصل ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والا انسان پسند ہے. وہ انسان جو اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کے کاموں میں، کاروبار میں، آمدنی میں برکت ڈالتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اگر آپ اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے کچھ پورشن، جتنا آپ کر سکتے ہیں، کچھ پورشن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور تجارت کیا کریں. جو کہ طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹا کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے یہ کہا کریں کہ اے میرے رب، میں یہ جو تو نے مجھے مال عطا کیا ہے نا، اس مال میں سے کچھ حصہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ کبھی بھی آپ کو روپے پیسے کی ایٹ لیسٹ قلت نہیں ہوگی. اس وظیفے کو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ آپ کو جن جن چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ اپنے باقی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور چینل کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہے کہ کب اپلوڈ ہو رہی ہیں. اکثر لوگ جو میرے آلریڈی سبسکرائبرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو بیل کا نوٹیفیکیشن ہے وہ پریس کرنا بہت ضروری ہے. اور انسٹاگرام آپ کے لیے اوپن ہے. جو بھی آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی کوئی وضاحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.